میں بہت ہیوملٹی سے یہ بات اس سینئر فورم کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ اس وقت پاکستان، افغانستان اور افغان اینڈ گیم کی جو سیاست ہے، خاص طور پہ انٹرنیشنل پرسپیکٹو سے، وہ ایک بہت بڑے جنریشنل شفٹ سے گزری ہے. خاص طور پہ امریکہ اور ویسٹرن انٹیلیجنشیا جو افغان وار اور اینڈ گیم کو خاص طور پہ 2001 کے بعد سے جس طرح تھیوریٹیکلی اینالائز کرتی رہی ہے پچھلے 20 سال میں، اور جس طرح اس کا نیریٹو بلڈ ہوا ہے، پاکستان کے لیے وہ انٹلیکچوئل نیریٹو سپیس کیپچر کرنا بہت بڑا چیلنج ہے. ایمبیسڈر صاحب نے ابھی اپنے ایمبیسڈر ابرار حسین نے جو کتاب لکھنے کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز جو آؤٹ لائن کیے ہیں، یہ کرکس آف دا میٹر ہے. پاکستان کے ایک ایمبیسڈر کا اس وقت ایک ہسٹوریکل اکاؤنٹ افغانستان کے اوپر پبلش کرنا ایک نیوز ہیڈ لائن سے کم نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی امریکن ڈپلومیٹ افغانستان کے اوپر اس وقت ایک کتاب لکھے تو امریکن نیوز پیپرز اور میڈیا اس کے اوپر کئی دن سٹوریز چلائیں، اس کے اقتباسات کوٹ کریں. یہ کتاب آئی ہے، پبلش ہوئی ہے، اس وقت ہم سب موجود ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس کی اہمیت ایز اے پولیٹیکل ریسورس، ایز اے پالیسی ریسورس، ایز اے ریسورس ٹو سیٹ دا نیریٹو، اس کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آئی پی ایس کا بہت امپورٹنٹ کردار ہے. آئی کمینڈ آئی پی ایس کہ آپ نے اس کی اہمیت، اس کی اسٹریٹجک اہمیت کا اندازہ لگایا ہے، اور آپ نے اس کو پبلش کیا ہے، اور آپ نے ایمبیسڈر صاحب کو انکریج کیا ہے. لیکن اب کام اصل میں شروع ہوتا ہے کہ اس کتاب کا جو مواد ہے، اس کی جو انفارمیشن ہے اور جو نیریٹو ہے، وہ پاکستان کی طرف سے باہر کیسے نکلے. چیلنج اس وقت یہ کہ ویسٹرن میڈیا پاکستان کی آفیشیل پالیسی کو زیادہ سپیس نہیں دے رہا. جو بھی ویبنار ہوتا ہے یا ویسٹرن یا امریکن نیوز پیپرز میں سٹوریز چھپتی ہیں یا آرٹیکلز چھپتے ہیں، اس میں امریکن اینالسٹ کو کوٹ کیا جاتا ہے، انڈین اینالسٹ کو کوٹ کیا جاتا ہے، بہت کم پاکستانی کومنٹیٹرز، ایمبیسڈر سلمان بشیر، باسط صاحب، ایاز وزیر، ویری سینئر بٹ ویری فیو پاکستانی وائسز اس وقت ویسٹرن انٹلیکچوئل اسپیس میں ہمیں نظر آتی ہیں. کچھ دنوں پہلے میں نے ایک آرٹیکل پڑھا، ایک جرمن جریدے میں شائع ہوا کہ دس از دا ایج فار دا رائٹر ڈپلومیٹ. یعنی کہ 20th سینچری تک تو یہ کانسیپٹ تھا کہ ڈپلومیٹ بولے نہیں، اپنے خیالات کا اظہار نہ کرے. اور جیسے آپ فرما رہے تھے سر کہ ریٹائر ہونے کے بعد بھی ایک سیلف سینسرشپ آتی ہے، لیکن اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اس وقت باقاعدہ فرنٹ لائن کنٹریز اپنے ہائی کمشنرز اور ایمبیسڈرز کی ٹریننگ کر رہی ہیں کہ وہ نیریٹو سیٹ کریں اوپینینز کے ساتھ. آج صبح ہی میں دیکھ رہی تھی کہ ہمارے جو برٹش ہائی کمشنر جو اس وقت پاکستان میں ڈاکٹر کرسچن ٹرنر، وہ پاکستان کے ناردرن علاقوں کے دورے پہ ہیں. انہوں نے آج صبح کو اپنا کوئی 2-3 منٹ کا بڑا لمبا ویڈیو ناردرن ایریا سے ریلیز کیا ہے، جس میں انہوں نے پورا ایک نیریٹو سیٹ کیا ہے اپنے اوپینینز کے ساتھ کہ پاکستان ریجنل کنیکٹیوٹی وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. سو میری جو سجیشن ہے، جس چیز کی اس وقت کمی ہے فیلڈ پہ، گزشتہ چند مہینوں میں پاکستان نے بہت بڑی اکمپلشمنٹس حاصل کی ہیں افغانستان پیس پروسیس کے حوالے سے. ایمبیسڈر صادق کی ہر ٹویٹ ایک نیریٹو سیٹنگ کی طرف مائل سٹون ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن
ایک انسٹیٹیوشنل ایفرٹ کی ضرورت ہے جس میں ہماری وہ ایکسپیرینشل ویلتھ، یہ جو سارے ہمارے ماشاء اللہ ایمبیسڈرز آف سیکرٹریز جن کا تجربہ ہے، اس کا جو کنٹریبیوشن ہے نیریٹو آلٹریشن میں، وہ ضروری ہے. افغانستان اور پاکستان کی تاریخ کو ویسٹرن میڈیا 2001 کے بعد سے ایک خاص طریقے سے پورٹری کر رہا ہے. 2001 سے پہلے پاکستان اور افغانستان کی کیا تاریخ تھی، اس کے کیا پہلو تھے، وہ اس نیریٹو میں کیوں نہیں آ رہے؟ کیوں یہ نیریٹو اتنا ہیٹرڈ سے بھرپور ہو چکا ہے کہ 9/11 سے پہلے کی جو تاریخ ہے جتنی بھی کمپلیکیٹڈ ہو، جیسے ایمبیسڈر صاحب نے اور ایاز وزیر صاحب نے اس کے جو نوانسز ہیں وہ کیپچر کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ خطرناک بات اس لیے ہے سر، میں نوجوانوں کے ساتھ بہت کام کرتی ہوں، پاکستان افغانستان پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ سے پر میں بہت کام کرتی ہوں. مجھے جو اس وقت بہت بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے افغانستان کے ساتھ قیام امن کی ایک بہت بڑی پالیسی شفٹ اختیار کی ہے، لیکن تاریخ کی علمیت ہمارے نوجوانوں میں نہیں ہے. 9/11 کے بعد، 9/11 سے پہلے کیا تاریخ تھی پاکستان اور افغانستان کی، وہ اس سوشل میڈیا کی جنریشن کو بالکل نہیں پتہ. وہ اپنی تاریخ کا سورس سوشل میڈیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ کتابیں نہیں پڑھ رہے. وہ صرف سوشل میڈیا پہ جو ایک دوسرے کو ہیٹریڈ اور میڈیا، امریکن میڈیا کی جو خبریں ہیں جو آلموسٹ اینٹی پاکستان ہوتی ہیں زیادہ تر، وہ اس پرزم سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اگر ہم پالیسی شفٹ لے کر آ بھی جاتے ہیں تو پبلک لیول پہ، خاص طور پہ فیوچر جنریشنز کے لیول پہ، ہماری ایک دوسرے کے ساتھ ٹرمز آف انگیجمنٹ کیا ہوگی؟ اگر اس میں کوالٹیٹیو چینج نہ آیا، اور وہ علمیت کی بنیاد پہ آئے گا، وہ اسی وقت ہوگا جب یہ جنریشن اپنا علم اور اپنا مشاہدہ پرو ایکٹیولی اس نیکسٹ جنریشن کے ساتھ شیئر کرے گی، ان کتابوں کے ذریعے اور انٹریکشنز کے ذریعے. یعنی میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان افغانستان ریلیشنز کی جو بیسک نالج ہے وہ صرف یونیورسٹی میں نہیں ہونی چاہیے ایز این آپشنل کورس. پاکستان اور اس کے ہمسایہ ممالک کے جو بیسک تاریخ ہے وہ اسکول اور کالج کے لیول پر نصاب کا حصہ ہونا چاہیے، تاکہ جو بیسک فیکٹس ہیں وہ ہمارے بچوں کو پتہ ہوں. یہ آپشنل نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنا علم جو ہے میڈیا سے خالی حاصل کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں یہ جو اب جو اینڈ گیم جس طرف ہے، اس میں پاکستان کی جو ایک اکنامک ڈپلومیسی کی، کنیکٹیوٹی کی جو خاص پالیسی ہے افغانستان کے اینڈ گیم اور پیس پروسیس میں، بہت بہت بڑی یہ اکامپلشمنٹ ہے. اس کو ساتھ ساتھ نیریٹو پالیسی فارن آفس کو اختیار کرنی چاہیے. ایمبیسڈر صادق کے ساتھ میں کانسٹنٹ رابطے میں رہتی ہوں، اور میری ان کو کانسٹنٹ یہ ریکمنڈیشن ہوتی ہے، پلیز فوکس آن نیریٹو. ڈونٹ جسٹ فوکس آن brick and mortar. Don't just focus on کہ آج یہ بارڈر کھل گیا، آج یہ ویزا پالیسی آ گئی. What does it mean? Where are we coming from and where are we headed? اس نیریٹو سیٹنگ میں ایمبیسڈر ابرار حسین کی جیسے کتابوں کا بہت امپورٹنٹ کردار ہے. میں بہت رسپیکٹ سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت اگر آپ افغانستان کے اوپر ریسرچ لٹریچر کا ایک کیجول ریویو کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ افغانستان کے اوپر جتنی کتابیں انڈینز نے لکھی ہیں، شاید امریکنز اور برٹشرز کے بعد تیسرا نمبر انڈیا کا ہے. ینگ انڈین اسٹوڈنٹس، ینگ انڈین ریسرچرز، ینگ انڈین لیکچررز 2001 کے بعد سے افغانستان کے اندر فیلڈ میں بیٹھے ریسرچ کر رہے ہیں، اور جو وہ ریسرچ کرتے ہیں اس کو پھر امریکہ اٹھاتا ہے اور اپنے تھنک ٹینک کے پلیٹ فارم سے ان کو آرٹیکولیٹ کرتا ہے. ہمارے ہاں کتنے پاکستانی مصنفین کی کتابیں افغانستان کے اوپر پروڈیوس ہوئی ہیں in the last 20 years only. It's a big question mark.
سو آئی ہوپ, اور میری سجیشن ہے کہ اب جو ہمارا پالیسی شفٹ آیا ہے اس میں نالج پروڈکشن آن پاکستان افغانستان ریلیشنز کو پرائیورٹی دیں. نالج پروڈکشن ٹو اچیو فارن پالیسی آبجیکٹیوز. امریکہ جیسی سپر پاور قوت نے پچھلے 70-80 سالوں میں اسی طرح اپنے پاور کو ایکیومولیٹ کیا اور پروجیکٹ کیا. تھینک یو.